الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ خواجہ معین الدین خلف خواجہ خاوند محمود نقشبندی قدس سرہ صاحب خزینۃ الاصفیاء کے الفاظ ہیں: از عظماء مشائخ و کبراء علماء کشمیر جنت نظیر است۔ آپ نے اپنے زمانے کے علماء کی فرمائش سے علوم شریعت و طریقت میں فتاوی نقشبندیہ، کنز السعادات و رسالہ رضوانی وغیرہ تالیف و تصنیف فرمائی۔ ظاہری اور باطنی علوم اپنے والد ماجد سے حاصل کیے۔ وہی شیعہ سنی جھگڑا جو عہد اکبر میں فتح کشمیر سے پیشتر رونما ہوا تھا، جس کی قیادت شیخ یعقوب صوفی نے فرمائی تھی، آپ کے زمانے میں پھر شعلہ افغن ہوا۔ معاذ اللہ، تبرہ کے خلاف عقل و تہذیب اور زہریلے مرض نے فضائے کشمیر میں وبائے عام پیدا کر دی۔ حق اور ناحق کی حمایت میں طرفین سے خوب بازار کش و خون گرم ہوا۔ شاہجہان بادشاہ کا عہد معدلت و مہد تھا۔ مظہر خان حاکم و ناظم کشمیر تھے، بمشکل بلوہ فرو کیا گیا۔ قاضی محمد عارف اور قاضی ابوالقاسم کا عدالتی بورڈ تصفیہ مقدمے کے لیے بیٹھا۔ زیادتی اہل تشیع کی ثابت ہوئی، مگر اہل تشیع کا نرغہ یہاں تک بڑھا ہوا تھا کہ دونوں قاضیوں کی ہمت نہ پڑی کہ اہل تشیع کو سزا دیں۔ حضرت خواجہ معین الدین اور آپ کی جماعت نے جب محسوس کیا کہ مرعوبیت کے باعث یہ دونوں قاضی عدل پر کاربند ہونے میں تساہل کر رہے ہیں، تو شہر کے تمام سنیوں کو لے کر ہجرت کے لیے نکل کھڑے ہوئے اور مقام ہفت چنار پر آ کر قیام فرمایا، اور وہاں سے حضرت خواجہ نے نہایت سخت و درشت تحریر ناظم کشمیر کے نام لکھی۔ ناظم شہر اور دیگر حکام پہلے ہی سے حواس باختہ تھے۔ تحریر پہنچتے ہی حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہزار منت و سماجت سے اس ہزاروں کے قافلے کو شہر میں لے گئے، اور پھر شیعوں میں سے مردمانیہ زباں بسب و تبرہ اصحاب دراز کردہ بود بسیار کس را بقتل رسانی۔ یہ سب کچھ ہوا، مگر حاکم کشمیر کو اپنی خفت اور سب کی بہت زیادہ احساس تھا۔ اس نے حضرت خواجہ کے متعلق بہت کچھ شکایتیں لکھ کر شاہجہاں کے پاس بھیجی۔ شاہجہاں نے حضرت خواجہ کو لاہور طلب کیا اور وہیں قیام فرمانے کا حکم دیا۔ حضرت خواجہ نے بادشاہ اسلام کی اطاعت ضروری سمجھی اور اپنی جگہ اپنے صاحبزادے کو جانشین بنا کر خانقاہ کشمیر کے فیض کو بدستور جاری رکھا۔ ماہ محرم 1085 میں حضرت خواجہ نے دار عقبہ کو محل اقامت بنایا۔ شیخ عبدالخالق حضوری مجددی قدس سرہ متوفی 1086 ہجری۔ حضرت آدم بنوری کے جلیل القدر خلیفہ ہیں۔ کثرت حضوری کے باعث حضوری کا خطاب ہو گیا۔ خواجہ قطب خان مصنف تذکرۃ الاولیاء فرماتے ہیں کہ دارا اور عالمگیر کی جنگ جاری تھی۔ میں نے حضرت شیخ سے عرض کیا کہ دعا فرمائیے کہ خداوند عالم عالمگیر کو تخت سلطنت عطا فرمائے، میں گاؤں خدام کی نظر کروں گا۔ یہ سن کر تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر فرمایا، لشکر دارا شکوہ کو شکست ہوئی اور عالمگیر تخت نشین ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد ایسا ہی ہوا۔ جب میں سلطان عالمگیر کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس واقعے کا ذکر کر کے ایک گاؤں کے متعلق شاہی فرمان حاصل کر لیا اور حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کو پیش کرنا چاہا۔ آپ نے انکار فرما دیا اور ارشاد فرمایا، خدا کے لیے ہم نے امداد کی، نذرانہ قبول کرنا ہمارے مشائخ کا طریقہ نہیں۔ دولت دنیا کو پاکوب کر کے قوت لایموت پر زندگی ختم کر دی، رحمہ اللہ۔ میر سید عبدالفتاح العسکری احمد آبادی۔ از کبار اولیاء مستجمع دانش رسمی و معنوی، فیض عام و قبول تمام داشت۔ سلطان عالمگیر نے جب آپ کے کمالات کی شہرت سنی تو احمد آباد سے دہلی طلب کیا اور خصوصی صحبتوں میں میر صاحب سے برکات فراواں کسب نمود، مگر تھوڑے ہی دنوں بعد آپ بادشاہ سے رخصت لے کر وطن پہنچے اور 24 ذی الحجہ 1090
نوے سال کی عمر گرامی کو حوالہ اجل کر دیا۔ خوابگاہ احمد آباد ہے۔ مثنوی مولانا روم سے شغف تھا، اس کی شرح بھی تصنیف فرمائی۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔